الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل ملائکۃ المقربین الی یوم الدین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے درس کا افتتاح ہے اور یہ درس قرآن کریم کے دروس سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ آج حقوق قرآن پر بات کریں گے اور جیسے جیسے موقع ملے گا قرآن کریم کی مخصوص آیات یا اس کو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ درس قرآن اس کا لے کر چلیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حقوق قرآن ہے۔ قرآن یہ یقیناً عظیم الشان صحیفہ اور مسلمانوں کے لیے ایک دستور حیات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے مثل اور لاریب کلام ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے کئی لوگ اپنے تئیں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے رہے اور بے عزت اور ذلیل اور رسوا ہوئے۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو رہنمائی ارشاد فرمائی ہے وہ یقیناً کامل اکمل اور ایسی ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان قرآن کریم سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم کے حقوق سے ناواقف ہیں۔ اب قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ اگر اس کو جزءاً بیان کیا جائے تو یہ بہت سارے بن جاتے ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ شعب الایمان کی ہے، امام بیہقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں اگر ہم قرآن کریم کے حقوق دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں 5 حقوق نظر آتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار وافشوہ وتغنوہ وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون۔ حضور فرماتے ہیں اے اہل قرآن،
ایک ہوتے ہیں ایک اہل کتاب، تو وہ یہودی ہوتے ہیں، وہ عیسائی ہوتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اہل کتاب ان کو جب کہا جاتا ہے تو وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اخلاقی اور ملی اور مذہبی نظریہ اور فرض ہے کہ جب اہل قرآن کہا جائے تو ہم متوجہ ہو جائیں، اور یہ کہا بھی اس مبارک رسول کی زبانی ہے، اور اس مبارک رسول کے الفاظ ہیں کہ جو صادق و امین ہیں، اور وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ یا اہل القرآن، اے اہل قرآن۔ کون ہے اہل قرآن؟ میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں سارے کون ہیں؟ اہل قرآن ہیں، ہم سے خطاب ہے۔ اے اہل قرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا، قرآن کو تکیہ مت بنانا۔ مطلب قرآن کا تکیہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہری الفاظ کیا ہیں، ٹیک نہ لگانا اس کے اوپر، اور ایک کیا ہے حقیقی مفہوم اور مراد تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں، اور شارحین جو ہے اس کے اوپر کلام فرماتے ہیں۔ تو اس کا ایک جو مفہوم یا معلوم البیان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرنا، محض یعنی اپنی باتوں کا تکیہ بنا لیا، اپنے آپ کو سچا پیش کرنے کے لیے، اپنی بات پر جو ہے سچا ہونے کے لیے قرآن لے کے آ گئے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کتاب۔ لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا، بلکہ کیا کرنا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، صبح شام جب وقت ملے اس کی تلاوت کرنا، اور ایسی کرنا جیسی اس کی تلاوت کا حق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَافْشُوهُ، اور اس کو پھیلانا، قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا، وَتَغَنَّوْهُ، اور اس کو ایسے پڑھنا کہ تمہیں مزہ آئے پڑھنے میں، وَتَغَنَّوْهُ، اچھے مزے کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کرنا، وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس میں غور و تفکر کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کریم کے 5 حقوق بنتے ہیں بنیادی طور پہ۔ کتنے حقوق بنے ہیں؟ 5۔ وہ 5 حقوق کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، علماء فرماتے ہیں کہ ایک حق تو ہے کہ ایمان اور تعظیم۔ ایک حق کیا ہے؟ ایمان اور تعظیم۔ نمبر 2، تلاوت اور ترتیل، دوسرا حق تلاوت اور ترتیل۔ تیسرا حق تذکر و تدبر، تیسرا حق تذکر اور تدبر۔ چوتھا اقامت احکام، اور 5واں تبلیغ و تبیین۔ ان کو اگر ہم آسان لفظوں میں ذکر کریں، ویسے ہیں آسان ہی، اگر تھوڑا سا غور کر لیں، ایمان لانا قرآن پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنا، اور ایسی تلاوت کرنا جیسی تلاوت کا حق ہے۔ نمبر 3، اس میں غور و تفکر کرنا اور اس سے ہدایت لینا۔ نمبر 4، اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کو قائم کرنا، اس کو نافذ کرنا۔ نمبر 5، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا۔ یہ 5 جو ہے یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے یا فرض مذہبی ہے کہ وہ ان احکامات کو اور ان حقوق کو جو ہے پورا کرنے کی اپنے طور پہ کوشش کرے۔ اب ترتیب وار جو ہے ان حقوق سے متعلق جیسے جیسے ہمیں وقت ملتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایمان جو بیان کیا گیا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ایمان بالقرآن کا مطلب ہے کہ اس کو صحیفہ آسمانی تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی تسلیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تسلیم کیا جائے۔ اور اس طور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ 285، اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس پر کہ جو نازل کیا گیا رسول ایمان لائے، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا رسول ایمان لائے، اور ان کے بعد دیگر مومنین ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے قرآن کو ایمان باللہ اور صحیفہ آسمانی کو تسلیم کرنے والی جو شخصیت ہے
وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ایمان رکھا، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مجھ پر اتر رہا ہے، پھر یہ صحابہ کرام کو بیان کیا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لانے کے بعد قرآن سے محبت کیسی کرتے ہیں یہ سنیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو قیام فرماتے ہیں اور قیام میں قرآن پاک کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اتنی کثرت سے عبادت کرتے، نماز ادا فرماتے، کھڑے رہتے قیام میں اور تلاوت قرآن کرتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیاں اور ایڑیاں سوج جایا کرتی تھیں، متورم ہو جاتی تھیں، سوج جاتی تھیں۔ آپ سے میں عرض کر دی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں ماں قبل اور ماں بعد، یعنی پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والوں کے گناہوں کو بخشا جائے گا۔ آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ کس وجہ سے ہوتا تھا کہ قرآن کو اللہ کا کلام یقین کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بے مثل اور بے مثال اور لا ریب کلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج جو ہے یعنی بلا تمثیل میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے اگر، کیونکہ ہم اردو جانتے ہیں عام طور پہ، ہمارے سامنے اگر جو ہے کوئی اچھے اشعار آ جاتے ہیں، ہم واہ واہ، اس کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بڑے مطلب واہ یار کیا زبردست محفل لوٹ لی، اتنا ہے لاجواب شعر جو ہے وہ اس نے کہا ہے۔ بلا تمثیل قرآن کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر اسرار و رموز، حقائق اور معارف موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ ساری چیزیں تسلیم کرنے کے بعد جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو یقین کیجئے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی حضرت امام حسن بصری، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ عام طور پہ جنگل میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، تنہائی میں، لوگوں سے ملنا جلنا نہ ہوتا کہ آپ سے کوئی پوچھتا کہ حضور آپ جو ہے جنگلوں میں آ کے عبادت کرتے ہیں، آپ بور نہیں ہوتے؟ جنگل میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے عبادت کرنے، بور نہیں ہوتے؟ ایسے تو کئی لوگ گزرے ہیں تاریخ میں، ہو سکتا ہے اب بھی ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہوتے ہی گمنام لوگ ہیں جو غاروں میں جا کے عبادتیں کرتے ہیں اور دنیا سے جو ہے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس کے شرعی احکامات کیا ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے عبادت کے لیے حضرات جاتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور آپ بور نہیں ہوتے اکیلے میں، تنہائی میں؟ کہا کہ بور ہونا کیا ہے، بور یہ ہونا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ تمہیں کوئی انس دینے والا نہ ہو تو بندہ بور ہو جائے، انسیت نہ ہو اگر کسی چیز سے تو بندہ بور ہو جاتا ہے۔ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کسی کو کلام سنانا ہے، میں اپنی باتیں کسی کو سناؤں، تو میں جو ہے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہوں، اور جو ہے جب میرا دل کرتا ہے میں کسی سے باتیں سنوں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، میں رب کی باتیں سنتا ہوں۔ تو اس میں بور ہونے کی کیا بات ہے؟ تو یہ حقیقت ہے، اگر آپ اس یکسوئی اور امید اور جو ہے تلذذ کے ساتھ قرآن پڑھنے بیٹھیں تو بندہ بور نہیں ہوتا، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کا کلام کہ جو حقیقتاً اسی کا کلام ہے، اس میں لا ریب فیہ، کسی قسم کا جو ہے وہ شک نہیں ہے، میں اس کا کلام پڑھتا ہوں اور اس سے تلذذ حاصل کرتا ہوں، راتوں کو قیام فرماتے، تلاوت کرتے، حتیٰ کہ قرآن حضور پر ہی اترا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کرتے تھے کہ اے ابو موسیٰ، اللہ نے تمہیں آواز بڑی پیاری دی ہے، میرے رب کا کلام اپنی آواز میں تو سناؤ۔ اب یہ سب کیا ہے؟ اتنی محبت اور اپنے صحابہ سے کلام سننا، راتوں کو کھڑے ہونا، پاؤں کا سوج جانا اور ساری رات عبادتیں کرنا، یہ صرف ایک وجہ پر ہے۔ اس کی صرف بنیادی وجہ یہی ہے کہ حضور کو یقین کامل حاصل ہے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے سینوں میں کہ ہماری قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم قرآن پر کس طرح ایمان لاتے ہیں۔ ایمان جو علماء بیان کرتے ہیں دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو اقرار باللسان کا نام ایمان ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو شک ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی زبان سے اقرار کر لینا کسی چیز کا، مثال کے طور پہ قرآن کو زبان سے اقرار کر لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں تصدیق بھی کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ بولوں گا، برا مت مانیے گا، کہ آج ہم
بظاہر ایسا لگ رہا ہے لوگوں کے حالات دیکھ کر، اپنی جو ہے افراد ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جیسا سلوک ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، تو اقرار باللسان تو ہے، معذرت کے ساتھ تصدیق بالقلب کا درجہ ابھی کما حق کو حاصل نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تصدیق بالقلب کا درجہ حاصل نہیں ہوا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، تصدیق بالقلب کا درجہ کما حق کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اگر تصدیق بالقلب کا درجہ حاصل ہو جائے نا تو یقین کیجئے کہ پھر وہ حالت ہوتی ہے جو خواجہ حسن بصری نے بیان کی ہے۔ پھر بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، وہ غش کھا کر گر جاتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں جب تصدیق بالقلب کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیاد بنا کر مثالیں پیش نہیں کر رہا، کیونکہ شیطان بڑا لعین ہے، ساتھ ساتھ بولتے گا وہ تو حضور کی بات تھی، وہ تو حضور کی بات تھی۔ میں عام مسلمانوں کی بات بیان کر رہا ہوں۔ خواجہ حسن بصری مسلمان ہیں، اللہ پاک کے ولی ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ پاک کے ولی ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ انہوں نے وہ اعمال کیے جس سے رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے شہرت دے دی، ان کے بعد آج ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے حالات ذکر کر کے جو ہے رہنمائی حاصل کی جا رہی ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے، کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہ اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق قلبی بھی حاصل ہوتی تھی۔ آج ہم اقرار باللسان تو کر رہے ہیں لیکن تصدیق قلبی کما حقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب تصدیق قلبی کما حقہ حاصل نہیں ہے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل کا ٹٹولیں اور جو ہے دیکھیں، غور کریں کہ ہم قرآن کو صرف صحیفہ آسمانی مانتے ہیں کہ یہ بھائی آسمان سے اترا ہے، اللہ نے بھیجا یہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کا میری خانگی اور معاشرتی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیفیت ہماری ہے۔ یا پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ میں چلتا بھی ہوں تو قرآن میں جو ہے رہنمائی موجود ہے، میں سوتا بھی ہوں تو قرآن میں رہنمائی موجود ہے، میں جاگتا بھی ہوں تو قرآن میں رہنمائی موجود ہے، میں اگر کاروبار بھی کرتا ہوں تو قرآن میں رہنمائی موجود ہے، میں نکاح کرتا ہوں قرآن میں رہنمائی موجود ہے، میری اولاد ہوتی ہے قرآن میں رہنمائی موجود ہے، جس معاملے کے اندر میں جو قدم اٹھانا چاہتا ہوں قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل ہے تو ٹھیک ہے، یہی مقصود تھا۔ اور اگر رہنمائی نہیں لے رہے تو مطلب صرف ایمان رکھتے ہو کہ ہاں یہ ساری چیزیں قرآن میں تو ہیں، لیکن دل کے اندر اس کی کما حقہ کیفیت حاصل نہ ہوئی، کیونکہ اگر کما حقہ کیفیت ایمان کی حاصل ہو جاتی، تصدیق قلبی اگر حاصل ہو جاتی، تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی عقل سے کچھ نہ کرتے، بلکہ وہ کرتے جو قرآن نے کہا ہے، وہ کرتے جو حدیث نے کہا ہے، وہ کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رہنمائی آئی ہے۔ لیکن تجارت بھی کرتے ہیں قرآن کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر، شادی کے معاملات ہوتے ہیں قرآن کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا، بچے کی ولادت ہوئی، نام کے احکام ہیں، اس کے عقیقے کے، دیگر پرورش کے اور دیگر چیزوں کے معاملات ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا، اور دیگر کوئی معاملہ کرنا ہے، سارے معاملات کے اندر قرآن کو بالائے طاق رکھا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے جو معاشرہ کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو پھر مجھے کہنے دیجیے یہی معاملہ ہوگا کہ اقرار باللسان تو ہے، تصدیق قلبی حاصل نہیں ہے۔ اگر تصدیق قلبی حاصل ہوتی، یعنی اس چیز پر ایمان ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق نے بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر اس درجے کی تصدیق ہوتی تو خدا کی قسم آج وہ حال نہ ہوتا جو آج امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ جو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمانہ ہمیں کس نے دکھایا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینے نے دکھایا ہے، درس قرآن کو بھلا دینے نے دکھایا ہے۔ تو ایمان کامل اور ایمان جو قرآن پاک کا بنیادی حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ قلبی طور پر اس کی تصدیق کی جائے، یہ حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور آج جو رویہ یہاں پر ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا قرآن میں ہر چیز موجود ہے، اس رویے کا جو اطلاق ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ یہ سب ہوگا۔ سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، سورہ شورى آیت نمبر 14 ہے، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی، وہ ان لوگوں کے بعد اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے، اور یہی تردد آج قوم کے دلوں میں آ گیا ہے، کیونکہ اگر یہ تردد نہ ہوتا تو تصدیق قلبی حاصل ہوتی اور تمام معاملات جو ہے وہ قرآن کے مطابق کر رہے ہوتے۔ قرآن کے مطابق معاملات نہ کرنے کا جو ہے اشارہ اسی طرف ہے کہ تصدیق قلبی حاصل نہیں، لفی شک منہ مریب، کچھ نہ کچھ شبہ دل میں آ چکا ہے۔
اگر شبہ نہ ہوتا تو پھر معاملات ایسے نہ ہوتے. تو ان معاملات کی طرف جو ہے بندہ بڑھے. پھر قرآن کریم کو کما حق ہو سمجھنا تو ہر کسی کے بس میں ہے نہیں. قرآن ایک بحر بے محیط ہے، یعنی ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بغیر کسی کنارے کا سمندر ہے، اس کو جو ہے وہ سمیٹا نہیں جا سکتا. ہر چیز جو ہے، اور ایسے ایسے موتی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اور ان تمام کو جو ہے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا جا سکتا. کئی زندگیاں انسانوں کی گزر جائیں، وہ جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن کو کما آپ کو سمجھ لیا ہے جی، نہ، یہ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے مفسرین گزرے، امام راضی جیسی شخصیت گزر گئی، امام خازن جیسی شخصیت گزر گئی، علامہ قرطبی جیسی شخصیت گزر گئی، علامہ جریر طبری جیسے جو ہے مفسر گزر گئے، لیکن آج تک یہ یعنی واحد کتاب ایسی ہے کہ آج اس کو 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہوا نازل ہوئے ہوئے. کوئی شخص اس پورے عرصے میں ایسا نہیں آیا جس نے کئی کتابیں لکھ دی ہوں بھلے اور یہ دعویٰ کر دے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب بتا دیا ہے میں نے. کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. بڑے بڑے محدثین آئے، ایک صنف پر لکھا یا مختلف اصناف پر لکھا، لیکن دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں کوئی نہیں رہا کہ سب کچھ لکھ دیا. آج قرآن کی سب سے بڑی تفسیر 631 جلدوں میں موجود ہے. کتنی؟ 631 جلدوں میں. لیکن اس کا مصنف بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے سب کچھ جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو یہی چیز کہ اتنا لکھنے کے باوجود اس کے احاطہ کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے، یہی ایمان ہوتا ہے، اسی کو تصدیق کہا جاتا ہے. اور اسی کی طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اشارہ کرتا ہے. آپ کے اشعار کا ایک قول ہے یہ. آپ فرماتے ہیں العجز عن درک الذات ادراک، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کما حق ہو درک حاصل نہ ہونا، اس کی کما حق ہو بندے کو معرفت نہ ملنا، اس کے معرفت ملنے کی دلیل ہے. کیونکہ وہ کہ جو عقل میں آ جائے، کیونکہ رب کا کلام ہے نا، اگر کما حق ہو اس کو سمجھ لیا جائے، سارے موتی اس کے اکٹھے کر لیے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے سارے موتی اکٹھے کر لیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کا مسلمان ہو، نبی کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ اس دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے اور کوئی ایسی کتاب ہو تو پھر وہ کتاب سچی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کریم میں جو اللہ نے اسرار و رموز، خزائن اور موتی ذکر فرمائے ہیں، ان تمام کا درک نہ ہونا، ان تمام چیزوں کا حاصل نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تصدیق ہو چکی. اگر اس چیز کو آپ سمجھنے کی پوزیشن میں ہو، تھوڑا سا مشکل ہے یہ. اس بات کے اوپر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مصرع جوڑا. یہ جو شعر ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، العجز عن درک الذات ادراک. اس کے اوپر حضرت علی جو ہے ایک ٹکڑا لگاتے ہیں، والبحث عن کنہ الذات اشراک، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا یہ شرک ہوتا ہے. یہ ہمارے موضوع سے جو ہے تھوڑا سا ہٹ جائے گا، لیکن یہ ایک مصرے کا حصہ تھا تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ذکر کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے یہ بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایمان لانا اس کے اوپر ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. اگر کما حق ہو ایمان نہیں لاتے تو ایمان ناقص رہے گا. ایمان کیا رہے گا؟ ناقص رہے گا. اور دوستوں، ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو خارج سے اٹھا کر دل میں ٹھوس دیا جائے، بلکہ یہ جذبہ قلبی کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے بندہ کوئی دل میں ڈال نہیں سکتا. میں صرف گفتگو کر سکتا ہوں، ڈال نہیں سکتا، سوچ دے سکتا ہوں. آپ جب بستر پہ لیٹیں گے تو یہ باتیں جو ہے آپ کے دماغ میں آئیں گی، اور اس وقت جو ہے آپ کا ایمان جو ہے مضبوطی کی طرف بڑھے گا. آپ کا ایمان مضبوطی کی طرف بڑھے گا. اسی وجہ سے ایک شاعر نے جملہ کہا، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے. فلسفے اور جو ہے صغرے گبرے ملا کر اور سائنس کے جو ہے چند فارمولاز جو ہے وہ ملا کر ایمان حاصل ہو جائے، ایمان ایسی چیز نہیں ہے. کہا کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں. یہ قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان جو ہے آپ کا جو ہے اس میں مضبوطی آتی چلے جائے گی، اور یہ پختگی کی طرف جو ہے وہ جاتا چلا جائے گا. تو پہلی جو قرآن پاک کا جو حق ہے وہ تھا ایمان، اور دوسرا جو حق ہے وہ ہے تلاوت. کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج جو ہماری قوم نے ایک حدیث کا غلط مطلب لیا ہوا ہے وہ یہ کہ جو ایک تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ
جو قاری قرآن تلاوت کرتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا اور دگنے اجر کا مستحق وہ شخص ہے کہ جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر قرآن جو ہے وہ اٹک اٹک کر ہی پڑھنا چاہیے. اچھا اس کے اوپر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, وہ حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہر بالقرآن, جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو, اس کے سمجھنے میں ماہر ہو, یہ درجے کے اعتبار سے بزرگ جو ہے فرشتوں کے جیسا ہے, درجے کے اعتبار سے بزرگ فرشتوں کے جیسا ہے. اور وہ شخص کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں یتتعتع اٹکتا ہے, قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے اور قرآن پڑھنا اس کے اوپر مشکل ہوتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں لہو اجران, اس کے لیے دگنا اجر ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں قرآن نہیں پڑھنا سیکھنا. اس حدیث مبارکہ کا جو انطباق ہے وہ کس بندے پر ہوگا؟ اس حدیث کا انطباق اس شخص کے لیے ہے کہ جو عمر میں اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب قرآن پڑھنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے. اس شخص کے لیے یہ اجر ہے. یہ تھوڑی 14-15 سال 20 سال 25 سال 26 سال 50 سال کا بندہ ہے تو بولتا ہے بھائی قرآن پڑھنے میں اٹکنا تو دگنے ثواب کا اجر ہے. یہ ہماری قوم کے دماغوں میں شیطان نے ڈرامے بازی بٹھائی ہوئی ہیں. بھائی اٹک اٹک کے پڑھنا زیادہ ثواب کا کام ہے. اللہ کے بندے تو نے کاروبار کرنا سیکھ لیا, لاکھوں روپے کا تو کاروبار کر رہا ہے, تو نے جو ہے مختلف علوم و فنون سیکھ لی ہے, تو جو ہے انجینئر بن گیا, تو جو ہے ڈاکٹر بن گیا, تو نے جو ہے وکالت پڑھ لی, تو جو ہے فلانے منصب پر جا کر بیٹھ گیا, قرآن تجھے پڑھنا نہیں آتا. تو مجھے بتائیں اس سے بڑا قرآن کے ساتھ ظلم کون سا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی خاطر عربی سیکھتا, قرآن کی خاطر عربی سیکھتا, لیکن تو نے کیا سیکھا؟ انگریزی سیکھی. اچھی بات ہے, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے فی زمانہ انگریزی سیکھنا پڑے گی. تو نے انگریزی سیکھی, کوئی بری بات نہیں, اچھا کام ہے, سیکھ لیا بھائی تاکہ معاشرے میں اچھے انداز سے رہ سکے. تجھے کاروبار کے حوالے سے ضرورت پڑی, تو نے جو ہے چائنیز سیکھ لی, کوئی بری بات نہیں ہے. تجھے جو ہے جرمن آ گئی, تجھے جو ہے ترکی آ گئی, تجھے مختلف زبانوں پر عبور آ گیا. نہیں آئی تو عربی نہیں آئی. حالانکہ یہ وہ پہلی زبان تھی جو انسان کو اپنی مادری زبان کے بعد سیکھنی تھی, اور یہی نہیں سیکھ سکا. اور جب یہی نہیں سیکھ سکا اور کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اچھا سا مسلمان بننا چاہتا ہوں, وہ کتاب جو تیری رہنمائی کے لیے آئی ہے اللہ کے بندے, تو اسی کو نہیں پڑھ پا رہا, تو اسی کو نہیں سمجھ سکتا, اسی کو نہیں سمجھ پا رہا, یہ صلاحیت جو ہے تیرے اندر نہیں ہے, تو تیری ان ڈگریوں کا کیا ہونا ہے؟ کتنے کما لے گا مہینے کے؟ کتنے کمائے گا؟ 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 80 لاکھ روپے کما لے گا مہینے کے, کروڑ کما لے گا. ہر مہینے تیرا 2 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ٹرن اوور ہوگا کاروبار کا. ٹھیک ہے ہوگا, لیکن مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ میں ابھی آ رہا تھا راستے میں یہاں پر آنے سے پہلے, تو ایک میت بس جا رہی تھی, اور جس جو ہے کیلیبر کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو گاڑیاں اس بس کے ساتھ چل رہی تھیں, اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بندہ کھاتا پیتا تھا جو مرا ہے. لیکن پھر اس بس کو دیکھا جس میں اس کی میت جا رہی تھی, وہی ایک طرف سے جھکی ہوئی, پچھلا گلاس اس کا ٹوٹا ہوا, اور اسی ڈولی کے اندر تھا جو ایک خستہ حال جو ہے ڈولی ہوتی ہے, اور وہی کفن اس کے اوپر لپیٹا ہوا تھا جو کسی بھی جو ہے کنارے پر مرنے والے کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کہاں گئی 2 کروڑ روپے کا جو ٹرن اوور تھا, کس کام آیا؟ یہ پیسہ کمانے کے لیے تو نے یہ سب کچھ سیکھا نہیں, سیکھا تو ورتل القرآن کے حکم پر عمل کرنا نہیں سیکھا, اس کو سمجھنے کے لیے تو نے کوئی کوشش نہ کی. تو قرآن کا جو دوسرا حق ہے دوستوں وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس کی تلاوت کرے. بڑی خوبصورت حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, طویل حدیث ہے, اس کا ایک حصہ ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر مشتمل ہے. حضور فرماتے ہیں, یعنی مولا علی روایت کر رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ایسا بتایا, لا يشبع منه العلماء ولا يخلع على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه. حضور فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے کہ جس سے کوئی عالم بھی سیر نہیں ہوتا, کوئی عالم بھی سیر نہیں ہوتا. ولا يخلق على كثرة الرد, بہت زیادہ پڑھنے سے یہ پرانی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ پڑھنے سے پرانی بھی
نہیں ہوتی. ولا تنقضوا یا ولا تنقض. اور اس کے جو خزائن اور علوم و معارف ہیں وہ کبھی بھی جو ہے کم نہیں پڑتے, کبھی بھی ختم نہیں ہوتے, ہمیشہ باقی رہتے ہیں. آج آپ کو فلسفہ تلاشنا ہے, قرآن میں ملے گا. سائنس دیکھنی ہے, قرآن میں ملے گی. کیمسٹری دیکھنی ہے, قرآن میں ملے گی. ریاضی دیکھنی ہے, قرآن میں ملے گی. ہر چیز جو ہے یہ تو ظاہری آیات پر مشتمل ہے, اور اگر آپ اس کے ڈیپ میں جاتے ہیں تو اور بہت کچھ ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا جو اگلا حق ہے قرآن پاک کا وہ ہے تذکر اور تدبر. وقت کم ہے, یہ درجہ جو ہے بڑا زبردست ہے تذکر اور تدبر کا. ایک تو ہے ایمان اور ایک ہے تلاوت, اور تیسرا جس کے لیے قرآن اترا ہے وہ ہے تذکر و تدبر. تذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کر لینا. یہ ہر کم خواندہ شخص اگر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے قرآن تذکر کا کام دیتا ہے. قرآن اس کے لیے تذکر کا کام دے گا, اور بآسانی اس کو جو اس کا معاملہ ہے اس کی رہنمائی کے لیے قرآن جو ہے اس کی رہنمائی کر دے گا. تذکر کا مطلب ہوتا ہے بھولی ہوئی چیزیں یاد دلا دینا. قرآن کا موضوع انسان ہی ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. قرآن کی تمام گفتگو انسان کے ارد گرد گھومتی ہے. موضوع کہتے ہیں وہ شے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. اس سے بحث نہیں کی جاتی, اس کے متعلقات سے بحث کی جاتی ہے. تو انسان قرآن میں جو ہے کس سے بحث کی جاتی ہے؟ انسان سے بحث کی جاتی ہے. انسان کو یہ معاملہ لاحق ہو گیا, انسان کو یہ معاملہ لاحق ہو گیا, انسان کو یہ معاملہ لاحق ہو گیا. ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھ کر قرآن جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے انسان کے بارے میں. تو ہر چیز جو ہے انسان سے متعلق قرآن میں موجود ہے, اور اس کو محض سرسری عبارت پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے گا, تذکر حاصل ہو جائے گا. لیکن ایک قرآن کا اگلا درجہ ہے تدبر کا. اگلا درجہ ہے تدبر. آج جو ہے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بھائی قرآن پر غور و فکر کرنا بہت آسان کام ہے. کیوں جی, کیوں آسان ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قمر کی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے, اور یعنی ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے, تو ہے کوئی یاد حاصل کرنے والا؟ میرے بھائی, ایک جو آپ اردو کے اندر لفظ آسان استعمال کرتے ہیں, یہ عربی کے اندر یہاں پر دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ایک چیز جو 3 سال کا بچہ ہے ٹافی نہیں چبا سکتا عام طور پہ, 2 سال کا بچہ ہے, یا کوئی جو ہے بہت زیادہ ہارڈ چیز ہے بچہ اس کو چبا نہیں سکتا, لیکن اس کے مقابلے میں 14-15 سال کا شخص ہے وہ بآسانی چبا لیتا ہے, کیونکہ اس کے جبڑے میں اور اس کے جبڑے میں فرق ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے, یہ ٹافی چبانا مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے. کس کے لیے؟ اس بچے کے لیے. اور آسان ہے کس کے لیے؟ 15 سال کے بچے کے لیے, 15 سال کے شخص کے لیے. ایک کے لیے آسان ہے اور ایک کے لیے مشکل ہے. تو یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان, یہاں پہ جو یسر کا ترجمہ آسان کیا جاتا ہے, یہاں پر آسان سے مراد وہ آسان نہیں ہے جو بچے کے لیے ٹافی دبانا آسان ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ والا آسان نہیں. بلکہ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے سہل اور ایک ہوتا ہے یسر. یسر اور سہل دونوں کا مطلب آسان ہوتا ہے اردو کے اندر, لیکن عربی کے اندر یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں. یہاں پہ قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَقَدْ سَهَّلْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو سہل کر دیا نہ, بلکہ کیا کہا یسرنا القرآن, قرآن کو یسر کر دیا ہے. تو یسر اور سہل میں فرق ہے. سہل کس چیز کا نام ہے؟ آپ کے گھر والے یا آپ بیکری پہ جائیں, آپ کو بنا بنایا کیک ملی ہے جی, آپ کھا لیں اس کو, یہ ہے سہل. اور آپ جائیں بیکری پہ اور آپ اس کو بولے مجھے کیک چاہیے, وہ آپ کو کیک بنانے کا سارا سامان پرووائڈ کر دے, کیک بنانے کا سارا سامان پرووائڈ کر دے, وہ دے دے, یہ نہیں جناب بھائی یہ کیا ہے, بولو کیک چاہیے تھا نا, بنا لو کیک. مجھے تھوڑی بنانا آتا ہے. بول رہا ہے بھائی ہر چیز اس میں ہے جس سے کیک بنتا ہے, اس کے اندر بن بھی ہے, میدا بھی ہے, اور دیگر جو کریمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ سب ہے, فلیور پاؤڈر بھی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر. بولے بھائی ٹھیک ہے سب چیزیں, آتا پاتا نہیں ہے میرے کو, میں کیسے بناؤں گا؟ یا مجھ جیسا کوئی شخص ہو اور اسے کہا جائے بریانی بنا لے, چاول بھی دے دیتے ہیں, گوشت بھی دے دیتے ہیں, مسالہ جات بھی دے دیتے ہیں, اور جو چیزیں اس کے اندر ڈلنی ہیں وہ سب دے دیتے ہیں, میں تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا بھائی, کیونکہ مجھے بریانی بنانا نہیں آتی. دیکھیں یسر کہتے ہیں یوز ٹو, یعنی آسان کر دینا کسی چیز کو. یسر کیا نام ہے؟ ریڈی ٹو یوز. آپ ان اشیاء کو استعمال کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے آسان ہے. یعنی آپ کو جو ہے میدا دے دیا ہے
کیک پاؤڈر دے دیا ہے، فلیور پاؤڈر دے دیا ہے اور ساری چیزیں دے دی ہیں، یہ آپ کو دے دیا ہے، اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن کرنا کیسے یہ نہیں آتا آپ کو. اور سہل کیا ہے، آپ کو کیک کھانے کے لیے دے دیا، بنا بنایا کیک ہے، بس چبانا ہے. یہ فرق ہے سہل اور یسر میں. سہل کہتے ہیں بنی بنائی تیار چیز منہ میں رکھ دینا، کھا لو، بالکل ایزی ہے. اور یسر کہتے ہیں ساری چیزیں دے دینا، بناؤ خود اور کھاؤ بھی خود. تو دوستوں قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قرآن کو یسیر بنایا ہے، سہیل نہیں بنایا، سہل نہیں رکھا، قرآن کو یسیر رکھا ہے. ہر چیز موجود ہے کہ کیسے استعمال کرنی ہے، لیکن آتا نہیں ہے بندے کو کہ یہ قرآن کی فلانی آیت کیسے ملانی ہے، کیسے تو قرآن تذکر کے لیے تو آسان ہے، لیکن تدبر کے لیے مشکل ہے دوستوں. تدبر کے لیے وہ لوگ کہ جن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حضور علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہے، ان کی زبان عربی ہے، ان کی زبان عربی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب، ہم نے انہیں کتاب سکھانے کے لیے بھیجا ہے، کتاب تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے. ارے ان کی تو زبان ہی عربی ہے، ان کو کیا سکھانے بھیجا ہے؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صرف ڈکشنریاں دیکھ دیکھ کر، لغات دیکھ دیکھ کر تم جو ہے ترجمہ کرتے چلے جاؤ اور کہو کہ ہمیں تدبر حاصل ہو گیا، تو یہ تمہاری گمراہی ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے. جب اہل زبان کو سکھانے کے لیے نبی بھیجنا پڑا، اہل زبان کو سکھانے کے لیے نبی بھیجنا پڑا. ہم تو اہل زبان بھی نہیں ہیں. آج ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں، آپ کو سن کر ہنسی آئے گی. وہ قرآن کا انگریزی ترجمہ، یعنی ان کو عربی نہیں آتی، قرآن کا جو انگریزی ترجمہ ہے اس انگریزی ترجمے کا ورڈ نکالیں گے اور قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے. نہیں، عربی کی لغت بھی دیکھنا نہیں آتی. میں کہتا ہوں جو اس طرح کے دعوے دار ہیں وہ ذرا میرے سامنے لغت استعمال کر کے تو دکھائیں، عربی کی لغت ہوتی کیسے استعمال ہے. دو اس سے سوال ہوں گے، وہیں پر ہی بغلیں جھانک رہا ہوگا. اس سے بلکہ ہم جو سوال کریں گے وہ بولے گا یہ کون سی زبان ہے، اس کی شکل ایسی ہو جائے گی. خیر، تو قرآن کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. ہاں، تذکر حاصل کرنا سب کا حق ہے، تذکر حاصل ہو جاتا ہے. آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو قرآن گناہوں سے بچائے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. قرآن آپ کو نماز کا حکم دے رہا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. قرآن آپ کو روزے کا حکم دے رہا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جو آپ کے بنیادی معاملات ہیں وہ آپ ویسے قرآن پڑھتے ہوئے چلے جائیں، آپ کی سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. لیکن تدبر یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے تو حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے. اہل زبان ہیں، 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر نے 8 سال میں پڑھی ہے. آپ بتائیے، مولا عمر جیسا شخص کہ جس کے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں تو 5 آیتیں ایسی ہیں اس کے الفاظ پر مشتمل ہو کر اتری ہیں، محدث ہیں حضرت عمر. جو فرما دیتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، فرما دیتے ہیں قرآن نازل ہوتا ہے. 5 آیتیں اتری ہیں حضرت عمر کے مشوروں کے اوپر. یعنی جو بات حضرت عمر نے کہی اور جن الفاظ پر کہی وہ الفاظ قرآن میں آئے. وہ شخص 12 سال میں سورہ بقرہ سمجھ رہا ہے، قرآن نہیں، 12 سال میں سورہ بقرہ سمجھ رہا ہے. اور آج تو 6-6 5-5 سال کا عالم کورس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، وہ ان کو چیزیں سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جب 12 سال میں جو ہے سورہ بقرہ انہوں نے پڑھی اور باقی قرآن تو ابھی باقی ہے. اس کے اوپر میں بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء کے اندر نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ شخص قرآن پاک میں تذکر اور تدبر ان دونوں کے حوالے سے کیا فرماتا ہے. وہ شخص وہ کیا کہتا ہے، امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں ایک ختم قرآن ہر جمعے کو کرتا ہوں. میں ایک ختم قرآن ہر جمعے کو کرتا ہوں، اور ایک ختم میں ہر مہینے کرتا ہوں، اور ایک ختم میں سالانہ کرتا ہوں، اور ایک ختم اور بھی ہے، ایک ختم اور بھی ہے جس میں 30 سال سے مشغول ہوں، وہ ختم نہیں ہوا. نہیں سمجھے آپ؟ اگر سمجھ گئے تو بڑی قسمت کی بات ہے. ایک ختم ہر جمعے، ایک ختم ہر ماہ، ایک ختم ہر سال، اور ایک ختم کو 30 سال گزر گئے ابھی تک پورا نہیں ہوا. یہ ہے تدبر. تو تدبر آسان نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں اور بھی جو ہے کلام ہو سکتا ہے، لیکن دامن وقت جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. 2 حقوق اور رہ گئے ہیں، وہ بھی میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. تیسرا جو حق ہے وہ ہے اقامت احکام.
کیا ہے؟ اقامت احکام، اپنے تمام معاملات جو ہے وہ قرآن کے حکم کے مطابق نافذ کرنا، اور قرآن میں جو احکامات اور حدود اور ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ معاشرے میں نافذ کرنا۔ جو یہ نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون، وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے پر ایمان نہ لائے، وہ لوگ کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے پر جو ہے ایمان نہ لائے، فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہے۔ یہ ہے چوتھا حق۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اجتماعی طور پر بندہ کر سکتا ہے، انفرادی طور پر نہیں کر سکتا۔ تو ہم انفرادی طور پر اپنے معاملات تو قرآن پاک کے مطابق جو ہے ڈھالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ والی آیت حکمرانوں کے بارے میں ہے کہ جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو اتارا اس پر وہ جو ہے مطابق احکام نہیں نافذ کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ایک جگہ کا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ کا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ حکمرانوں سے متعلق ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے سوال ہوگا کہ تم اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق حکم نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو تم کافروں کے درجے میں جاتے ہو۔ یہ اجتماعی حوالے سے دی، اور انفرادی حوالے سے کیا حق ہے؟ ہم اپنی زندگی، معاملات، کاروبار، تجارت اور دیگر چیزیں جو ہے وہ قرآنی احکام کے مطابق جو ہے وہ نافذ کریں۔ دو حدیثیں اس پر سنیں، شرح سننا کے اندر علامہ بغوی نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنی خواہشات اور پسند کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، لما جئت بہ، جو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع جب تک نہیں کرو گے کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص ایمان نہیں لایا کہ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے۔ آج رشوت کو جو ہے حلال ٹھہرا لیا ہے قوم نے، آج شراب کو جو ہے مغربی مشروب کہہ کر پینا شروع کر دیا ہے، آج رشوت کو مٹھائی کہہ کر کھانا شروع کر دیا ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ تو اللہ کے نبی فرما رہا ہے من ما آمنا، وہ شخص ایمان نہیں لایا، ما آمنا بالقرآن، وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا، من استحل محارمہ، کہ جو ان چیزوں کو حلال کر لے جس کو قرآن نے حرام کیا ہے۔ تو یہ ہے اقامت احکام۔ اگلا جو حق ہے وہ ہے تبلیغ دین، تبلیغ قرآن، قرآن کو عام کریں، قرآن کو پھیلائیں۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلا حق تبلیغ کا اللہ کے نبی پر نافذ ہوا تھا اور متوجہ ہوا تھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتر رہا ہے یا اتارا گیا ہے اس کو پھیلاؤ، بلغ، اس کی تبلیغ کرو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے اس کی تبلیغ نہ کی تو تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دوستو یہ حکم متوجہ کس کی طرف ہوا ہے؟ نبی کی طرف۔ اب نبی چلے گئے، ذمہ کس کے اوپر آیا؟ حجت الوداع میں نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے، اس میں جو ہے حضور نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بات ارشاد فرمائی، فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود کی طرف یہ حکم پہنچا دے، جو موجود ہے وہ غیر موجود، یعنی جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ یہ ساری باتیں جو نہیں آ سکے ان تک پہنچائیں، اور انہوں نے اپنا حق زبردست طریقے سے ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچا دیا، انہوں نے حضور کے فرامین ہم تک پہنچا دیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ ہم تبلیغ کا کام کس درجے پر جا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہو پہنچا دینا۔ ان حضرات نے سب کچھ پہنچا دیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف کاروبار کر رہے ہیں، ہم جو ہے صرف یہ سمجھتے ہیں نمازیں پڑھ کے چھوٹ جائیں گے۔ سوالات اور بھی ہیں، کم سے کم اپنی اولاد کو تو پڑھنا سکھائیں قرآن۔ انگریزی تو وہ فرفر بولتا ہے، وہ مختلف چیزیں تو اس کو بہت اچھی آتی ہیں، قرآن کیوں نہیں آتا؟ قرآن کیوں نہیں سمجھتا؟ تو آخری جو حق ہے پانچواں وہ ہے تبلیغ۔ اور آخر کے اندر میں ایک بات ذکر کروں گا، اگر یہی رویہ ہمارے ساتھ رہا تو یہودیوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے سورہ جمعہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا،
بڑی زبردست آیت ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال کہ جنہیں تورات دی گئی تھی، ان لوگوں کی مثال کے جو تورات کے حاملین تھے، حاملین تورات تھے، اور وہ اس کو اٹھا نہ سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن بڑا جو ہے رکھا ہوا ہے اوپر. کب نکالتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے. یہ جملہ یہی بولوں گا میں، جب کوئی مر جائے گا جب نکالیں گے. آخر انسان ٹھوکر لگنے کا انتظار کیوں کرتا ہے یار؟ مطلب ٹھوکر لگے گی تو انسان کا بچہ بنوں گا، ٹھوکر نہیں لگے گی تو میں ایسا ہی ہوں. اور ٹھوکر لگنے کا انتظار، کیا یہ انتظار ہے کہ ماں مرے گی تو نماز شروع کروں گا، ماں مرے گی تو تبلیغ کروں گا، ماں مرے گی تو جو ہے قرآن پڑھوں گا؟ کیا سوچ ہے؟ اور دیکھنے میں یہی آتا ہے، کسی کی ماں مر جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی اولاد چلی جائے، کسی کے کاروبار میں جو ہے دکان میں آگ لگ جائے، وہ روڈ پر آ جائے، وہ زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر جو ہے متقی بریزگار حاجی ثناء اللہ کی اولاد بن رہا ہوتا ہے. تو بھائی کیوں جو ہے کیا نام ہے ٹھوکر لگنے کا انتظار کرتے ہو؟ بدقسمتی سے ماں کے مرنے کا انتظار کرتے ہو در پردہ، باپ کے جانے کا انتظار کرتے ہو. تم چاہتے ہو تمہاری جوان اولاد مرے گی تو نماز پڑھو گے. تم چاہتے ہو کہ قرآن جب پڑھنا ہے جب کاروبار کی جو ہے آگ لگ جائے گی، جب جو ہے ایکسیڈنٹ میں آدھا حصہ معذور ہو جائے گا، ایک ہاتھ ٹوٹ جائے گا، ایک ٹانگ ٹوٹ جائے گی، گردے ضائع ہو رہے ہوں گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، جب نیک بنو گے. قرآن فرماتا ہے ایسے لوگ گدھے کی مثال رکھتے ہیں، اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے. بس قرآن سوچ رہے ہوتے ہیں یار قرآن، اچھا گھر میں بدقسمتی سے قرآن رکھنے کی جگہ بھی نہیں بناتے. گھر میں ساری چیزوں کی جگہ ہوگی، یہاں پہ پنکھا لگے گا، یہاں پہ اے سی لگے گا، یہاں پر جو ہے ونڈو لگے گی، یہاں پر جو ہے یہ لگے گا، یہاں پر یہ لگے گا. ابے قرآن اچھا وہ تو شفٹ ہونے کے بعد دیکھیں گے کہاں رکھنا ہے، کیونکہ وہ صرف رکھنا ہی تو ہے، اس کو یوز تھوڑی کرنا ہے، پڑھنا تھوڑی اٹھا کے. یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اگر یہ معاملہ ہے تو اللہ نے یہ معاملہ کرنے والوں کو نیست و نابود کیا، ان کی جگہ پر صحابہ کرام کو کھڑا کیا. صحابہ کرام چلے گئے، آج ہم موجود ہیں. اگر ہم بھی جو ہے حق ادا نہیں کرتے تو دوستوں وہی بات جو میں کافی مرتبہ آپ کے یہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ اللہ غنی ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، تم محتاج ہو، اللہ غنی ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، دوسرے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. تو آخری دوبارہ جو ہے وہ حدیث بیان کروں گا جو شروع میں بیان کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل القرآن، ہر بندہ سمجھے یہ بات کہ یہ مجھ سے رب نے اللہ کے نبی نے کلام کیا ہے، کیونکہ یہاں بیٹا ہوا ہر بندہ اہل قرآن ہے. یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ مت بنانا. وَاتْلُوا حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، صبح شام میں جب وقت ملے اس کی تلاوت کرنا، ایسی تلاوت کرنا جیسا حق ہے، وہ نہیں اٹک اٹک کے تلاوت کر رہے ہو. سیکھو اس کو. وَافْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ. جس کو قرآن پڑھنا آ گیا وہ دوسرے کو سکھائے، جس کو ایک آیت آ گئی وہ دوسرے کو سکھائے، جس کو قاعدہ پڑھنا آ گیا وہ دوسرے کو سکھائے، جس کو ناظرہ پڑھنا آ گیا وہ ناظرہ پڑھنا سکھائے، جس کو حفظ کر لیا ہے وہ دوسروں کو حفظ کرنا سکھائے، جس کو جو ہے قرآن کا مفہوم آ گیا، اس کو سمجھنا آ گیا اور درس لینا آ گیا، وہ دوسروں کو درس دے. الحمدللہ علماء اس کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. آج ہر بندے کے اوپر یہ ذمہ داری جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے. وَتَغَنَّوْهُ، اس کو پڑھ کر مزہ بھی لیا کرو. مزہ صرف جو ہے وہ گانوں میں نہیں آتا. میں سنگرز کے نام نہیں لے رہا، ان کے گانے سنیں گے اور ان کے گانے سنیں گے اور ان کے گانے سنیں گے. عجیب و غریب قسم کے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روڈ پر چلتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ، یہ بھی خوش قسمتی ہے، روڈ پر چلتے ہوئے نعتوں کی آواز آئی ہوگی تو وہ کل معدوم. گانوں کی آتی ہے. بہت سارے گانے ہیں جو اس دور میں چل رہے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ایک سے ایک گانا چل رہا ہے، قرآن نہیں چل رہا. میوزک چل رہا ہے، قرآن نہیں چل رہا. تو پھر بہت ساری بیماریاں تو آئیں گی، پریشانیاں تو آئیں گی، اور وہ بہت کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. ذکر نہیں ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے سمجھدار ہیں. وَتَغَنَّوْهُ، قرآن پڑھ کر مزے لیا کرو. وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس میں غور بھی کیا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.